بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پی آئی اے کا پیرس کے لیے اپنے فضائی آپریشن محدود کرنے کا فیصلہ۔ پیرس سے لاہور کے لیے آخری پرواز 12 سپٹمبر، لاہور سے پیرس کے لیے آخری پرواز 17 سپٹمبر کو روانہ ہوگی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق اسلام آباد سے پیرس کے لیے دو طرفہ فلائٹ آپریشن مکمل طور پر فعال رہے گا۔ سپٹمبر اکتوبر میں جہازوں کی تعزین و آرائش کی وجہ سے آپریشنل بیڑے کو محدود کیا جائے گا۔ مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد علی سے۔ علی بتائیے گا۔ جی، پی آئی اے کو تیاروں کو کمی کا سامنا ہے۔ پی آئی اے نے یورپ میں پیرس کے لیے اپنے فضائی آپریشن کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاہور سے پیرس کی فلائٹ ہے یہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پیرس سے لاہور کی آخری پرواز 12 ستمبر کو روانہ ہوگی، جبکہ لاہور سے پیرس کی آخری پرواز 17 ستمبر کو آپریشن کی جائے گی۔ اسلام آباد سے پیرس کی دو طرفہ فلائٹ آپریشن مکمل طور پر فعال رہے گا، ایسا پی آئی اے ترجمان کا کہنا ہے۔ برطانوی آپریشن کی تیاری کے لیے جہازوں کی تعزین و آرائش کے لیے آپریشن بیڑے کو محدود کیا جا رہا ہے، ایسا ترجمان کا کہنا ہے۔ ستمبر اور اکتوبر میں یہ عمل شروع کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 18 جون سے ہفتہ وار 2 پروازیں لاہور سے پیرس کے لیے شروع کی گئی تھی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ تمام انتظامات کیے گئے۔ یہ کہ بیڑے میں بوئنگ 777 12 ساختہ پیارے ان کے 60 777 پیارے گراؤنڈ ہیں، اس میں جن کی تعزیم و آرائش کے لیے کام شروع کیا جا رہا ہے۔ پیرس اور ٹورنٹو کے لیے فلائٹ آپریشن بھی انہی پروازوں کے ذریعے استعمال کیا جا رہا تھا، جس کے باعث ٹورنٹو کا آپریشن بھی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ علی بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں شہر میں موسلا دھار بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 82% تک جا پہنچا۔ محکمہ موسمیات کی آج وقفے سے بارش برسنے کی پیشگوئی۔ مزید جان لیتے ہیں سامعہ سعید سے۔ سامعہ بتائیے گا۔ جی بالکل، اگر اس بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو صبح ہونے والی بارش کے باعث شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے، مطلع ابر آلود ہے، ہوائیں چلنے کا سلسلہ باہر جاری ہے اور ہبس اور گرمی کی تو مکمل طور پر چھٹی ہو گئی ہے۔ البتہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ لاہوریے بھی جو ہیں وہ موسم کو آج خوب انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ خوشگوار موسم میں بھی جو ہیں وہ لاہوریے تفریح گاہوں کا رخ کر رہے ہیں اور موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، کیونکہ صبح سویرے سے ہی موسم جو ہے وہ دل فریب بنا ہوا ہے۔ آسمان پر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج وقفے سے شہر لاہور میں بادل برسیں گے، تاہم بارشوں کا یہ جو سلسلہ ہے اور جو مانسون کا 8واں اسپیل ہے یہ 27 اگست تک جاری رہے گا، تاہم شہری تمام طرح احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں۔ بارشوں کے دوران بجلی کے کھمبوں اور برقی تاروں سے جو ہے وہ خاص طور پر دوری اختیار کریں۔ بچوں کو تو جمع شدہ پانی کے قریب جو ہے وہ ہرگز نہ جانے دیں۔ البتہ دوسری جانب پی ڈی ایم اے کی طرف سے بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاط لازمی برتیں، مگر ضلع انتظامیہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام تر اقدامات جو ہیں وہ مکمل کر کے رکھیں۔ پانی کی نکاسی آپ کا جو عمل ہے اسے جلد از جلد یقینی بنایا جائے۔ واسا کو کہا جا رہا ہے کہ تمام تر جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھا جائے، تمام تر انڈر پاسز کو فوری طور پر کلیئر کروایا جائے تاکہ نظام زندگی جو ہے وہ درہم برہم نہ ہو سکے۔ البتہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات کو اوقات میں بھی شہر لاہور میں بوندا باندی ہو سکتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ آج دن بھر جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ سامعہ۔ بارشوں کے سپیل پر سپیل آنے لگے۔ پنجاب کے دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ صوبے کے شمالی اور شمال مشرقی اضلاع میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی تازہ صورتحال پر یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کے دریاؤں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ پنجاب کے شمالی اور شمال مشرقی اضلاع میں فلیش فلڈنگ کا امکان۔ دریائے راوی، جہلم، چناب، ستلج اور ان سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق چناب میں آئندہ 48 گھنٹوں میں درمیانے سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی رود کوہیوں میں بھی سیلابی صورتحال کا امکان ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا مزید کہنا ہے کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,26,000 کیوسک ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی آمد 90,000 کیوسک اور اخراج 82,000 کیوسک ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا، کالا باغ اور چشمے کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ راوی میں جسڑ کے مقام پر 49,000، شاہدرہ کے مقام پر 14,000، بلوکی کے مقام پر 41,000 اور ہیڈ سدنا
چنائی میں پانی کا بہاؤ 36,000 کیوسک ہے۔ ناروال نالہ بسنتر میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ دریاؤں کے پارٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ ناظم آباد وسنت پورہ میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ علاقے کا واحد ٹیوب ویل 2 ماہ سے خراب، ہزاروں کی آبادی صاف پانی سے محروم، مکین پریشان ہے۔ پانی کی قلت نے عوام کو بے حال کر دیا، گندے پانی سے بیماریاں پھیلنے لگی، مکینوں کی دہائیاں۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں لاہور کے علاقے ناظم آباد وسنت پورہ شاد باغ میں موجود ہوں، جہاں پچھلے 2 ماہ سے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے پورا علاقہ ذہنی اذیت میں مبتلا ہے۔ پورے علاقے میں پینے کے صاف پانی کی سہولیات کے ساتھ ساتھ استعمال شدہ پانی کی سہولیات بھی نہیں ہیں۔ اس وقت خواتین اور مرد میرے ساتھ علاقے کے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ پانی نہ آنے کی وجوہات کیا ہے؟ کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیوب ویل خراب ہے، کوئی کہتے ہیں پانی یعنی کہ وہ بیٹھ گیا، اس لیے دیکھ لیں پانی بالکل نہیں آ رہا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہمیں جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے، آپ کو لوگوں کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی ہمارا ٹیوب ویل صحیح کروائیں، پانی صحیح کروائیں، کیونکہ ہم لوگ بہت مسئلوں میں گرے ہوئے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ پانی نہیں آ رہا تو گھروں میں کس طریقے سے کھانا پکا رہی ہیں، وضو کیسے کر رہی ہیں، کس طریقے سے کام چل رہا ہے؟ بہت مشکل سے وہ نا موٹر چلاتے ہیں، بل ڈبل آتے ہیں، موٹر چلاتے ہیں تو آ جاتا ہے ورنہ نہیں آتا، اور پینے کا پانی جو نا باہر سے لے کے آتے ہیں بچے میرے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت علاقے کے مرد بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ پانی نہیں آ رہا تو کس طریقے سے آپ گزارا کر رہے ہیں اپنا؟ بھائی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صبح اٹھو، منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اتوار کا دن ہے، کیا ٹائم ہو گیا، یہ دیکھیں حالت دیکھ لیں۔ بندہ اتوار کے دن ویل ڈریس ہو کے باہر نکلتا ہے کہ یار چلو سارے دن کام ہی کرنا ہوتا ہے انسان نے۔ اتوار کے ایک دن آتا ہے کہ یار چلو بندہ گھوم پھر لیتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی نماز پڑھنی ہوتی ہے انسان نے، کوئی چیز نہیں میسر۔ ان کے پاس جائیں جی ٹیوب ویل کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا ہے، وہ جہاں پہ شفٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی جا کے پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ آئے کوئی نہیں۔ ابھی تک 2 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہاں پہ ٹیوب ویل بننا ہے۔ اچھا بتائیے گا، گندا پانی پینے کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گا؟ بالکل سر، پانی گندا آ رہا ہے، بدبودار پانی ہے، اوپر سے یہ ٹینکیاں بھیج رہے ہیں، وہ بھی ٹائم ہے، جب دل کرتا ہے کو پانی آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا وہ پانی بند کر دیتے ہیں جی۔ 7 بجے اٹھ کے 8 بجے اٹھ کے پانی بھرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پانی ٹھوس، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے اس کی۔ اچھا گھروں میں اگر مہمان وغیرہ آ جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کہیں ٹیوب ویل سے جا کے بھرنا پڑتا ہے، کبھی کسی ٹیوب ویل سے ہمارے علاقے میں پانی آ ہی نہیں رہا۔ جی بالکل، اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے پانی کی جو عدم دستیابی ہے اس کی وجوہات یہ بتائی جا رہی ہیں کہ علاقے کا ٹیوب ویل خراب ہے، اور یا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بور بیٹھ گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں پانی بالکل غائب ہے، اور جو پانی آ رہا ہے وہ گندا اور اس قدر غلیظ ہے کہ وہ پیٹ کی اور دیگر بیماریوں سے یہ جو اہل علاقہ ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ کافی شکایات درج کروائی جا چکی ہیں، مگر ابھی تک اس پورے علاقے میں کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالرحمان، بہت شکریہ۔ چینی وفد کا فیملی کے ہمراہ پونچھ ہاؤس اور بھگت سنگھ گیلری کا دورہ۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ وفد کو تاریخی ورثے اور اہم مقدمات کی تاریخ سے آگاہ بھی کیا گیا ہے، اور چینی وفد نے تاریخی عمارت کی بحالی اور ورثے کی تصویری نمائش کو سراہا ہے۔ چینی وفد کا فیملی کے ہمراہ پونچھ ہاؤس اور بھگت سنگھ گیلری کا دورہ۔ سیکرٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان بھٹا نے وفد کو خوش آمدید کہا، اور وفد کو تاریخی ورثے اور اہم مقدمات کی تاریخ سے آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ چینی وفد نے تاریخی عمارات کی بحالی اور ورثے کی تصویری نمائش کو سراہا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے بیرون ملک روانگی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ نے بطور قائم مقام چیف جسٹس حلف اٹھا لیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم بین الاقوامی جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئیں۔ فاضل چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں جسٹس عابد عزیز شیخ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے قائم مقام چیف جسٹس سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Amen.
हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लाउंज में हुई, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने शिरकत की। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, दीगर ओहदेदार, वफाकी और सूबाई लॉ अफसरान, वकला और कायम मुकाम चीफ जस्टिस के अहल खाना भी मौजूद थे। कायम मुकाम रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट चौधरी अनवारुल हक ने हल्फ बर्दारी की तकरीब में निजामत के फराइज अंजाम दिए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख को हल्फ उठाने पर जजेस ने मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, इंशाल्लाह रवां बरस भी आऊँगा। दीगर ममालिक से आने वाले वफूद के लिए वीज़े के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवाएंगे। तबलीगी मराकज़ रायवंड में तबलीगी जमात के अकारबीन से मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायविंड आमद तबलीगी जमात के काबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद बटलर, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद, डॉक्टर सलीम और दीगर से मुलाकात की। अनवार गनी, मियाँ अहसन, डॉक्टर नदीम अशरफ, मौलाना आमिर एहसान भी इस मौके पर मौजूद थे। तबलीगी जमात के काबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात के काबरीन की खिदमात को सराहा। दीगर ममालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी का कहना था, जहाँ भी वीजे का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। बैरून मुल्क से आने वाले वफूद हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनके लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा की जाएंगी। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आता हूँ, इंशाल्लाह रवां बर्स भी आऊँगा। अल्लाह ताला तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को नेक काम जारी रखने का अजर देगा। मौलाना मोहम्मद अहमद बटलर ने कहा, सब ने अल्लाह की जानिब लौट जाना है, हमें दीन इस्लाम और इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अहमद बटलर का मजीद कहना था, अल्लाह ताला के बताए रास्ते पर चलने में ही भलाई और कामयाबी है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। महंगाई ज़दा आवाम के लिए रिलीफ का अहम ज़रिया बंद। वुज़रा की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा करने वाली हुकूमत ने सस्ती अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। वफाकी काबीना ने 22 अगस्त को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को तहलील करने की समरी मंजूर कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। आवाम की नुमाइंदा कहलाने वाली हुकूमत ने आवाम को फिर महंगाई के हवाले कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद, तमाम मुलाजिमीन भी फारिग, आवाम सस्ती अशिया से महरूम। वफाकी काबीना ने 22 अगस्त को यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को तहलील करने की समरी मंजूर कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चावल, घी, चीनी, साबुन, चाय अर्जा निर्खों पर दस्तयाब थी। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी बतदरीज खत्म और अशिया महंगी से महंगी की जाती रही। अशिया मार्केट से महंगी होने पर सफेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर जाने से गुरेज करने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन 1971 में भुट्टो दौर हुकूमत में कायम की गई। इब्तिदा में मुल्क भर में सिर्फ 20 यूटिलिटी स्टोर्स खोले गए थे। 54 बरसों में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 4000 से ज्यादा होगी और 17000 मुलाजमीन थे। यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत को 1.5 अरब तक का टैक्स रेवेन्यू भी देते थे। दूसरी तरफ हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा कर दिया। हालिया बजट में BISP के लिए 7 खरब 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन और सियासी मुफाद परस्ती के इल्जामात भी सामने आते रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार और आवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहेल कैसर और हमजा खुर्शीद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बारिशों के बायस सब्जियों के नर्ख में इजाफा, ब्रॉयलर गोश्त भी मनमाने रेट पर फरोख्त हो रहा है। अंडे 300 रुपये फी दर्जन की हद को छूने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ महंगाई का राज, गरीब की गुर्बत में कमी न हो सकी। टमाटर का सरकारी निर्ख बदस्तूर 95 रुपए फी किलो पर बरकरार। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू का सरकारी निर्ख 85 रुपए फी किलो मुकर्रर, ताहम मार्केट में आलू 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। प्याज 70 रुपए के बजाय 80 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। लहसुन हरनाई का सरकारी निर्ख 290 रुपए फी किलो, ताहम मार्केट में लहसुन 350 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। इस तरह अदरक चाइना 395 रुपए के बजाय 450 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। लीमू चाइना भी 145 रुपए के बजाय 200 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। भिंडी 200 रुपए, कद्दू 100 रुपए और शिमला मिर्च 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। ये सब्जी हमारी अप्रोच से दूर हो गई हैं। अभी ये देसी टिंडे लिए हैं, ये 200 रुपए के आधा किलो मिले हैं, तो बहुत ज़्यादा रेट हो गए। हर चीज़ का रेट, आप चीनी देख लें, चीनी नायाब हो गई है, मिल नहीं रही। फल जो है गरीब की पहुंच से बिल्कुल दूर है। सेब जो है वो 300 रुपये फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी रेट कुछ हो रहा है। बाकी आप अगर और चीज़ें देखें, चीनी का रेट 175 है, वो मिल ही नहीं रही बिल्कुल। रेट लिस्ट है ये मेरे हाथ में, 595 रुपये, ठीक है। दुकानदार दे रहे हैं 660 रुपये में, ठीक है। उनसे कहना यार ये लिस्ट के मुताबिक दें, वो कह रहे हैं पीछे से हमें ना चिकन बहुत महंगा मिल रहा है, लिहाजा हम नहीं दे सकते, ठीक है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए।